اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، بچوں کو مارے دھاڑے نہیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں، اماں یہ ہے، تم گھر کے مالک نہیں ہو۔ خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے۔ ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں۔ ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا، مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے۔ بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اماں نہ بچے، ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں۔ اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے، کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے، نہ ماں چیخے، نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے، میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو اب تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا، جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں۔ ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑ گیا، چیخ رہی ہے، کم بہت، الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے، ختم کرو بیٹا تمیز سے۔ تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو، اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنی بھی تمیز صحیح نہیں۔ وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں، تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی بہن، تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے۔ دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا، جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے۔ بچہ کہہ رہے نہیں نہیں، کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے۔ تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے، مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہتے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ۔ بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت، $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے۔ اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ، کمینہ۔ اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا۔ لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور مچایا ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے، تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی۔ تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تو
بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی کچھ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا, ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں. کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہے کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے, یہ میرے بیٹے ہیں ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, وہ ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا ابا بیٹا. وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اماں جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں یار. یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کیسے کرنی ہے, عزت کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو بڑے ہیں.
ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ابا نیچے بیٹھے ہوئے، خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار، بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام. ابا کیوں کرے گا بھائی یہ؟ آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے، قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں، سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں، پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں، چچا، پھپھو، خالہ، یہ ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے. اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے، آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ، غریبوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس، ٹیکسی والے کو پتہ چل جائے کہ یہ مسافر ہے، ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی، جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتہ چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے، کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے، گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں، ہمیں پتہ ہی، ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے، اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی، وہ ہے نا 50 کلومیٹر دور، حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تم تو یہاں اترے تھے، یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں، ہوتے نہیں ہیں لیکن ہر جگہ، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتہ چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ، بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے، آپ کو اس کی لینگویج سے پتہ چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے، تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں، بڑے خاندانی، لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا. تو یہ کام مت کرو، قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی؟ وہ میں بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو، یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار، کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے، اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بیچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی افات بھائی کو کیمرے میں لے کر آؤ یار، ادھر آؤ. افات بھائی جانتے ہیں ابھی یہ ماشاءاللہ پورے 4 دانت کے ہو گئے. 4-5 سال انہوں نے میری بڑی خدمت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. پہلے سارا سیٹ اپ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا فری پھوکٹ میں. یہ جو بیانات میں ریکارڈنگ کا سیٹ اپ ہے نا فری پھوکٹ میں، جب میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا. تو جب انسان مشہور ہوتا ہے پھر تو چلو لوگ آ ہی جاتے ہیں، جب بات یہ ہوتی ہے جب آپ مشہور نہیں ہیں
لیکن آج کل یہ مارکیٹ سے شارٹ رہنے لگے اور بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو گئے تھے, دوبارہ بھرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. خیر, تو قرآن مجید, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر جو سب سے بڑا احسان ہے نا, سب سے بڑا احسان, وہ احسان یہ ہے کہ انسان کو یہ تمیز ہو جائے. تمیز سمجھتے ہیں, تھوڑی گاڑی اردو ہے, یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ انسان کی پہچان ہی اسی سے ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے اور غلط راستے سے وہ بچے گا. تو جب اسے پتہ ہوگا کہ غلط ہے کیا, اور صحیح پہ چلے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ صحیح ہے کیا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس ٹریک پہ اس وقت چل رہی ہے, لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پہلے میں اس کی تھوڑی سی ویلیو اہمیت بتاؤں کہ صحیح اور غلط کی تمیز, صحیح اور غلط کو پہچاننا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. اس ٹاپک میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, لیکن مختلف انداز سے, زاویے سے بیان ہوتا ہے تو بات دماغ شریف میں بیٹھ جاتی ہے. بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, دیکھو جانوروں کو صحیح اور غلط کی تمیز ضروری نہیں ہے. جانوروں کے لیے, کتے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, رہنا تو اس نے پھر بھی کتے کا کتا ہی ہے نا, کیا خیال ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جاننا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, کیونکہ وہ جس ٹریک پر اللہ نے اسے چلایا ہے وہ کتا اس پہ چلتا رہے گا ہمیشہ, وہ رکے گا نہیں اس سے. بلی رہے گی قیامت تک, گدھا کیا رہے گا قیامت تک, بولو گدھا. گدھے کو کبھی کسی نے انسان کا بچہ بولا ہے؟ کیوں بھائی, گدھے ہی ہوتے ہیں. لیکن انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے, کبھی گدھا بھی کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے, انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے, بھی کتا بھی کہا جاتا ہے. ابھی کتا پن چھوڑ دے, گالی بھی دیتے ہیں اس میں, کتا کہہ دیتے ہیں کسی کو. ہاتھی رہے گا, مگرمچھ رہے گا. لیکن انسان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. کبھی تو انسان کو کہا جاتا ہے انسان ہے, اور کبھی کہا جاتا ہے گدھا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کتا ہے. گالی دیتے ہیں نا لوگ, کیا کر رہا ہے ابھی میں گالی نہیں دینا چاہ رہا, وہ کتے والی گالی, خنزیر بھی کہہ دیتے ہیں. بزدل ہو تو لومڑی کہہ دیں گے اس کو, ابے کیا لومڑی بنا ہوا ہے, نہیں گیدڑ بول دیں گے اس کو. چالاک ہو تو لومڑی بول دیں گے اس کو. احمقوں والے کام کرے تو کیا بولتے ہیں, گدھا ہے. تو انسان تھوڑی ہے, تو کیا ہے, آپ لوگ تو انسان ہو نا, تو آپ تو جواب دو نا میرے بھائی. تو کیا کہیں گے اس کو, گدھا بول دیں گے. قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے, فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسانوں میں دو کی طرح کے انسان ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا تو انسان سپیریئر ہے, بہت اعلیٰ مخلوق ہے, اور یا اسفل سافلین, بدتروں سے بھی بدتر مخلوق. دنیا میں کوئی مخلوق جو سب سے بدتر سمجھی جاتی ہو, مثال کے طور پر مسلمانوں کی نظر میں سب سے بدتر مخلوق کون سی سمجھی جاتی ہے, خنزیر. تو اللہ کہتے ہیں بدترین مخلوق سے بھی بدتر کیا ہے, انسان. یہ اشرف المخلوقات بھی ہے, احقر الورا بھی ہے. تھوڑی گاڑی عربی ہے, اشرف المخلوقات, عربی نہیں اردو ہے یہ, مخلوقات تو نہیں ہوگا. تو اشرف کہتے ہیں عزت دار کو. اردو میں شریف کا مطلب شریف ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہوتے آج کل, نام ہوتا ہے شریف. اور عربی میں شریف شرافت کہتے ہیں عزت کو. شرافت عربی میں کسے کہتے ہیں, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں وہ کوئی اور سینس میں ہیں, عربی میں, بولو ادھر توجہ ادھر نا, عربی میں اس کا سینس کچھ اور ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا مغرور ہے, دھوکے باز کو کہتے ہیں, متکبر کو کہتے ہیں. جو متکبر ہو, اکڑ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, مغرور. عربی میں مغرور اسے نہیں کہتے, عربی میں مغرور کہتے ہیں جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہو. جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا, ایک چیز کسی نے بہت مہنگی قیمت پہ آپ کو بیچ دی تو آپ کو مغرور کہا جائے گا, یعنی جس کو بیچارے کو دھوکا دے دیا کسی نے. تو کچھ الفاظ عربی میں کوئی اور سینس, اردو میں دیکھو عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں, کوئی مسافر ہو اس کو غریب کہتے ہیں چاہے وہ کروڑ پتی ہو. لیکن اردو میں غریب کسے کہتے ہیں, جس کو عربی میں مسکین کہتے ہیں. تو کچھ الفاظ نا اردو عربی میں چینج ہوتے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی میں کیا مثال دے رہا تھا, شریف نہیں کہہ رہے, گدھے کی مثال دے رہا تھا, شریف کی مثال دے رہا تھا. تو شریف کا لفظ عربی میں عزت دار کو کسے کہتے ہیں, شرفاء قوم, قوم کے عزت دار لوگ. اور اردو میں کسے کہتے ہیں, بیچارہ شریف شرفا قسم کا آدمی. وجہ اس کی ہے کہ جو عربی میں جس کو شریف کہا جاتا تھا نا, عزت دار لوگ, پہلے وہ واقعی شریف ہی ہوتے تھے, تو اس لیے اردو میں پھر ان کو سادہ یا شریف کہا جانے لگا. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمام مخلوق سے سب سے افضل. کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں سے افضل کہلاتے ہیں, لیکن اوور آل تمام مخلوق سے افضل کون سی مخلوق ہے,
انسان یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ فرشتوں سے انسان افضل ہیں، یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتا. اوور آل دیکھا جائے تو سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون ہے؟ بولو انسان. وہی انسان سب سے بدتر مخلوق بھی ہے اللہ کی نظر میں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. جانوروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بڑی فضیلت والے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو بہت کمتر ہیں. بھائی جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اچھے اور برے کی تقسیم انسانوں میں کیوں ہوتی ہے، جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جانوروں میں بھی اچھے اور برے کی تمیز یعنی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا. اور کہتے ہیں یہ بکرا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے برے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتے. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے، یہ میرا کتا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یہ میری بلی بہت اچھی ہے، یہ میری بلی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ نہیں کہتے. بیوی کی بات نہیں کر رہا، بلی کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ڈر گئے کہ میری بیوی اچھی کہہ دیا مفتی صاحب نے. تو آپ کہہ رہے ہوں کہ ہماری بیوی کہاں اچھی ہے؟ بہتوں کی اچھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. آپ کی نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ سب کی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں کو کچھ غلط تجربے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. کچھ خواتین جو مجھ سے بہت تپی ہوئی ہوتی ہیں نا، کچھ خواتین ایسی ہیں جو کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے توے پہ بٹھا دیا ہو ان کو کسی نے لا کے. میرے بیانات پہ وہ کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں میرے خلاف کہ جیسے وہ صوفے پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ وہ کمنٹس لکھتے ہوئے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ گرم توے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں جب بتاتا ہوں کہ مرد حاکم ہے اس کی اطاعت کرو تو ان کے میاں ظالم ہوتے ہیں. ان کے میاں کیا ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں. اب جب میں بیانات میں یہ بتاتا ہوں کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت گھر سنبھالے اور مرد کما کے کھلائے گا، عورت اس کی اطاعت کرے گی شوہر کی، زبان نہیں چلائے اس کے آگے، اس کا احترام کرے، تو وہ تپی بھی ہوتی ہیں شوہر کے حقوق سن کے. کیونکہ ان کو کوئی ظالم میاں تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں؟ ہم کیوں کسی کے غلام بنیں، ہم خود کمائیں گے تاکہ ہم کسی کے غلام نہ بنیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت نہیں ہوتی، تو ہسبینڈ کی ماتحتی میں آنا پسند نہیں ہوتا ان کو. ارے انسان اسی کے آگے جھک جاتا ہے، فرما بردار بنتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابا کے چرنوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دادا کے گھٹنوں میں پہ سر رکھ کے لوگ سوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے بتایا تھا نا ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان کے پٹھان تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ان کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں تو دادا کے یہاں پوتے نواسے بہت ہوتے ہیں. اب تک وزیرستان میں یہی رپورٹ چل رہی ہے. فیملی پلاننگ والے ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خیر تو کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں، بقرعید کا دن تھا، وزیرستان کا ہمارا ایک پٹھان دوست تھا، مجھے اپنے کلچر اور سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے. کہہ رہے ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں تو ابا کی بھی آواز نہیں نکلتی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ دادا جب بیٹھا ہو تو ابا کی آواز بولو نہیں نکلتی. دادا کا اتنا روب ہے. اور پھر کہہ رہے ہم بھی بڑے تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے دادا تو کافی بوڑھے ہو گئے ہوں گے، غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں غصے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. میں نے کہا کوئی واقعہ سنا ہو؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دادا کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی، دادا نے جوتا اٹھا کے پڑک کر کے مارا مجھے. سب بیٹھے ہوئے پوتے نواسے، دادا نے جوتا اٹھا کے کیا کیا؟ بولو کھینچ کے مارا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہنستا ہوا بھاگ گیا باہر. اور سب ہنس رہے تھے کہ دادا کا میٹر آج کیا ہو گیا ہے؟ شارٹ ہو گیا ہے. مجھے یہ بڑا اچھا لگا. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا سنا رہا ہوں آپ کو، بڑا اچھا لگا. اس سوسائٹی میں دادا کی عزت ہے کیونکہ وہ یونیورسٹیاں اور کالجوں نے ان نوجوانوں کو ابھی خراب بولو کیا نہیں. جب وہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے برباد ہو جائیں گے. دادا کی جوتی کو ہنس کے لے رہے ہیں کہ آج دادا کی جو 2 تارے ہیں وہ تھوڑی سی. ایک دادا کے پاس میں گیا، کسی کے دادا تھے میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے نہیں بڑھایا، بس ہلکا سا یوں کیا، کھانے میں لگ گئے. تو مجھے ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ دادا آج میٹر کیا چل رہا ہے؟ بوڑھے ہیں نا، بوڑھے لوگ تو بےچارے بیمار ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں یعنی اعصابی طور پہ. تو کوئی دور سے آئے ہوئے تھے ریلیٹیو، انہوں نے کہا کہ آج ان کی 2 تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں حضرت کی تھوڑا سا مفتی صاحب احتیاط کرنا، آج یہ غصے میں ہیں. تو وہ تو بےچارے معذور بیمار. تو مجھے وہ ان کی تعبیر تھی نا کہ دماغ کی 2 تاریں آپس میں کیا کر رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. کچھ کنیکشن کیا مل رہے ہیں آپس میں. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو دماغ کی باریک باریک تاریں، کتنی تاریں ہیں نا، ہو سکتا ہے ٹکرا رہی ہوں بھائی آپس میں، کرنٹ نکل رہا اس سے، کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر کی جو وائرنگ ہے وہ کمزور ہو گئی ہو. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا بچ کے رہنا. وہ بھی پٹھان تھے.
دادا کی آج تاریں کیا ہو رہی ہیں, تھوڑی سی ٹکرا رہی ہیں. مجھے اچھا اس لیے لگا کہ بڑوں کا احترام ہے, بڑوں کا کیا ہے, احترام ہے. بھائی وہ تو شارٹ ہے, آپ نہیں شارٹ ہو گئے, ان کا میٹر شارٹ ہے, وہ تو بوڑھے ہیں یار, ان کا ہو سکتا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے تھوڑی دینا ہے بڑوں کے سامنے. احترام تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. تو میں نے وہ وزیرستان والے کو کہا کہ تم لاؤ اپنے بچوں کو یہاں کالج میں یونیورسٹیوں میں داخل کراؤ اور یہ ڈرامے دکھاؤ جو آج کل آ رہے ہیں, پھر جب تم دادا بنو گے تو پھر اپنے ساتھ حشر دیکھنا ہوگا کیا. وزیرستان سے ایک صاحب آئے ہمارے ادھر, کوئی یعنی ادھر کراچی میں رہنے لگے, میرے پاس آئے, پھر یہ بھی 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. کہنے لگے مفتی صاحب اپنے بچوں کو میں کراچی میں لے کر آیا ہوں, یہاں میں نے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن دلایا ہے, اتنے بدتمیز بن گئے ہیں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے, دادا پردادا دادی نانی ان کا ایسا احترام تھا ہمارے دلوں میں اور خدمت کے لیے بھاگتے تھے, اور میرے بیٹے بیٹیاں, میں کوئی بات کرتا ہوں آگے سے جواب دیتے ہیں. میں نے اسے جواب میں کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خراب ہوئے نہیں ہیں, ہونا شروع ہو رہے ہیں, ابھی خراب ہوئے بولو نہیں. تعلیم کے نام پہ کلچر کی واٹ لگائی جا رہی ہے, تہذیب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, لیبل کیا لگایا جا رہا ہے, اچھی تعلیم. تعلیم تو ویسے ہی نہیں ہے, تربیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور بولو کالجز میں. اس وقت اگر امت کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی ادارے ہیں نا تو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں. ایسی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تعلیم کے خلاف ہے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے میرے بھائی, اس ماحول کے خلاف ہے جو تم تعلیم کے نام پہ ان کو پہنا رہے ہو. تعلیم پوری دنیا میں سیم ہوتی ہے. تعلیم میں کیا ہے, میتھ پڑھو گے تو 2+2=4, اس میں کیا کپڑے اتارنا سکھایا جا رہا ہے اس میں, بلکہ 4 میں تو اور دماغ چلتا ہے, 4 کر لو. 2+2=, ابے جب بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں, ٹیبل یاد کرتے ہیں, 2 1 2 2 2 4, تو شروع میں ہی ان کا دماغ پازیٹیو وے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. 2 2 تو شروع میں ہی دماغ ایک دم کلک کرتا ہے کہ یار بات ہی 4 سے شروع, استغفر اللہ میں کہیں اور نکل گیا. خیر, تو ایک تو میرا بھی یار دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف, اللہ بہت غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. خیر آپ ٹینشن نہ لیں. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرے بچے بگڑ رہے ہیں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, بھتیجے. ان کا نا ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اسٹینڈ میں بڑا بزنس تھا, وزیرستان سے ٹائروں کا کاروبار تھا ان کا. تو وزیرستان سے وہ موو کہاں ہو گئے, ماڑی پور میں ٹرک اڈا میں, ٹرک اسٹینڈ ہے نا, یعنی یہاں پر بزنس موو کیا. تو پھر انہوں نے کہا جب بزنس یہاں ہے تو پوری پریوار کو کہاں لے آئے, وہ کراچی میں لے آئے. اور ماشاء اللہ بیڑا کیا ہونے لگا, بچوں کا بیڑا کیا ہونے لگا, بولو نا, غرق. تمیز مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے پاس پتہ ہے کیوں آئے تھے کہ آپ کچھ ہمارے گھر میں آؤ, بیانات کرو. یہ بات بہت پرانی ہے, میرا خیال ہے 98 99 نہیں 2002-3 کی بات کر رہا ہوں, 2002 یا 3 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو پھر بھی تھوڑی سی تمیز مارکیٹ میں چل رہی تھی, سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں اس وقت اس ٹائپ کا. مجھے کہنے لگے میرے بنگلے میں آؤ, کچھ بیات کرو. بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ, کچھ بچوں کو سمجھاؤ سکھاؤ. خیر میرے لیے جانا مقدر نہیں ہوا کیونکہ میں بزی تھا. تو میں نے کہا بھائی جن اداروں میں پڑھا رہے ہو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. اور میں نے کہا ابھی تو آپ اپنے بڑھاپے کا انتظار کرو, ابھی تو آپ کے دادا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. بڑھاپے میں تو میرے بھائی جو ہونے والا ہے, آپ کو وہ ڈائلاگ یاد آئے گا, تیرا کیا ہوگا کالیا. بڑھاپے میں تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, میرا جسم میری, بولو نا جملہ تو مکمل کرو, میرا جسم میری مرضی, میں آزاد ہوں. پیرنٹس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ایک سائنسی حقیقت ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق. بھائی جو پیرنٹس کا جو قرآن نے کہا ماں نے تکلیفیں اٹھائیں, ماں کا حق ہے, وہ دودھ پلاتی ہے, باپ چھت میسر کرتا ہے, اس کے بلڈ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے تمہارا ایک ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن, خونی رشتے ہیں, تو یہ سب سے پہل ہیں. کچھ بھی احسان نہ ہو, رشتہ تو ہے نا, بلڈ ریلیشن تو ہے, اللہ نے ان کے جسم سے تمہیں پیدا کیا, یہ ریلیشن بھی اللہ مانتا ہے چاہے ان کے احسانات نہ بھی ہوں. بس یہ جو ریلیشن ہے خون, اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب صحابہ اس انتظار میں تھے ہمارے ہاں ٹھہریں,
آپ نے فرمایا نا 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 اینا اخوال بنی عبد المطلب، میرے دادا کا ننیال ہے یہاں پہ، یعنی میرے رشتہ دار نکل رہے ہیں یہاں پہ، تو جب تک رشتہ دار ہیں غیر رشتہ داروں کے گھر کیوں جاؤں میں؟ اور رشتہ دار کیا تھے؟ عبد المطلب جو میرے دادا، ان کا ننیال. کتنی دور کا رشتہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ اب کوئی کہے بھائی آپ کے دادا کے ننیال کے آپ پر کیا احسانات ہیں؟ بھائی احسانات چھوڑو، جب تک ریلیشن ہے، خونی رشتہ موجود ہے، تو رشتوں کو ہمیشہ غیروں پر ترجیح دی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سے بات نکل رہی ہے، کیا کروں، ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں پھر میں. تو آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے میرے بھائی؟ تو ہم تو اصلاحی بات کریں گے نا، جو بات فائدے مند ہوگی وہ مارکیٹ میں پارسل کر دینی چاہیے. ہمارے ایک جاننے والا تھا، انہوں نے کیا کیا، ایک سائیکل تھی ان کے پاس. اس زمانے میں سائیکل کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اچھی سائیکلیں. یہ بات بھی بہت پرانی کر رہا ہوں، وہی میرا خیال ہے 90s کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھائی کو جب باہر جاب لگ گئی تو اس نے اپنی سائیکل گفٹ کی. چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ چاہتا تھا مجھے دے دو، اور ایک دوست تھا وہ چاہتا تھا مجھے دے دو. اس نے کیا کیا، وہ چھوٹے بھائی کو ناراض کر کے کس کو دے دی سائیکل؟ دوست کو دے دی. تو ہمارے جو دوست احباب تھے اس چیز کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا کہ یار دوستی کا حق نبھایا اس نے. کیا نبھایا؟ دوستی کا حق نبھایا. یہ ہوتی ہے دوستی. ہمارا چونکہ ہمارے والد صاحب تبلیغ میں ہوتے تھے، دینی باتیں کرتے تھے، ہماری سوچ کافی حد تک صحیح ٹریک پہ آ چکی تھی. مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ غلط کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائی کے رشتے کو دوست کے رشتے پر بولو مقدم کیا. یہ غیروں کی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. بھائی پہلے ہے، دوست بولو بعد میں. بھائی پہلے ہے، کوئی وجہ نہ بھی ہو، بس اللہ نے کہہ دیا نا، بس ختم. میں نے کہا مرو گے وراثت بھائی کو ملے گی، دوست کو ملے گی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں، دوست کو نہیں کرتے فون. سب سے پہلے کسی ریلیٹو کا نمبر نکالتے ہیں. خیر، تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ وزیرستان والے ہمارے دوست تھے، ان سے میں نے کہا ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں نے کہا بھائی ان کو یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، بعض دفعہ پڑھایا ایسے نہیں جا رہا ہوتا، ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں تعلیم دی جاتی ہیں منہ سے بول کے نہیں، اپنے عمل سے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کا یہ مزاج بننا شروع. مثال کے طور پر کچھ اسکالرز ایسے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی تقریریں سنیں، وہ کسی عالم کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کی تقریریں سن کے پڑھ کے انسان سب کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بس یہی دنیا میں ایک نازل ہوا ہے، باقی سارے کیا ہیں، سارے خراب ہیں. یعنی مائنڈ ایسا بن جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو، کچھ لوگ گھروں میں ماحول ایسا بناتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، ماحول ایسا بناتے ہیں کہ اولاد بدتمیز بن جاتی ہے. اولاد کیا بن جاتی ہے؟ بدتمیز. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کا احترام نہیں کر رہے، تو آپ کے بچے تمیزدار بنیں گے یا بدتمیز بنیں گے؟ بولو نا. آپ صبح و شام اپنی اولاد کو ماں باپ کے احترام پر تقریریں سناؤ، لیکن بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ابا اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے. تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے عمل سے آپ کی اولاد آٹومیٹیکلی کیا بن رہی ہے؟ بولو یار، آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے. بدتمیز بن رہی ہے. تو بول لینا، اس میں کیا جا رہا ہے. آپ کی بیگم آپ کے سامنے چیختی ہے، آپ کہیں مجھے کیسے پتا چل گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھروں کی باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بالفرض چیختی ہے. یہ بالفرض کا لفظ یہاں مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. بالفرض آپ کی بیگم آپ کے سامنے بولو چیختی ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بچیوں کی ماں اپنی بیٹیوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم بھی سسرال جا کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اسی اسٹائل سے، جملہ مکمل کرو، چیخنا. زبان سے تو وہ اس کو بہشتی زیور پڑھا رہی ہے، شوہر کے حقوق، ساس کے حقوق، بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہیں سب باتیں. گھر میں چیخنا. لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اونچی آواز سے مت چیخو، کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. تو گدھے کو گدھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیختا، تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. دیکھو بلی کو جب کوئی کام کی ضرورت ہو تمیز سے بتا دے گی، میاؤں میاؤں کرے گی، آپ سمجھ جاؤ گے کچھ بھوک لگ رہی ہے. گدھا وہی بات جو بلی آرام سے کر رہی تھی، گھوڑا آرام سے کر رہا تھا، گائے آرام سے کر رہی تھی، وہی بات جب گدھا کرتا ہے کہ مجھے گھاس چاہیے، یا لوڈ زیادہ رکھ دیا، تھوڑا سا سریا اتار اس پہ سے. یہی ہوتا ہے نا، گدھے کے دو ہی مسئلے ہوتے ہیں گدھے کے ساتھ، لوڈ زیادہ ڈال دیا اس کے اوپر، یا اس کو بھوک لگ رہی ہے. تو گدھا یہ بات تمیز سے کرنے کے بجائے کیا کرے گا؟ پورے پریشر کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرے گا. اتنی ہوا بھر لے گا کہ دنیا میں آکسیجن کا لیول اسی وقت، اگر سارے گدھے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیں، میرا خیال ہے ہم سب دم گھٹنے سے مر جائیں. اتنی آکسیجن کھینچ لیتا ہے، اور اس کے بعد پورے پریشر کے ساتھ آواز نکالتا ہے. اور پھر جو گیئر مارتا ہے نا بار بار
پھر پریشر سے آواز کھینچے گا, پھر نکالے گا. بھائی یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے یار. تو گھروں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں, کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھانی ہو آرام سے سمجھاتے ہیں. بیگم آرام سے اپنے ہسبینڈ کو بول دیتی ہے, ساس بہو کو آرام سے کہہ دیتی ہے بیٹا تم میرے بچوں کی طرح ہو, مجھے بھی روٹی پکانی نہیں آتی تھی, اب تم آئی ہو تو تھوڑا سا ظاہر ہے جیسے میں سیکھی تھی تو تھوڑا سا تم بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جاؤ گی, کوئی بات نہیں, بہت اچھی روٹی ہے, تمہارے حساب سے تم نے بہت اچھی روٹی بنائی. تمیز سے اس کو محبت سے سمجھا. لیکن ایسا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. اسٹائل وہی ہوتا ہے جو کس کا ہے, گدھے کا. بعض دفعہ وہ اسٹائل مانوی طور پہ ہوتا ہے, یعنی لہجہ تو بڑا نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی تلخی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں. مثال کے طور پر ساس بہو کو بول دیں, بڑے آرام سے بولے. ایک تو چیخ کو بولے تجھے روٹی پکانی نہیں آتی, تجھے تمیز نہیں ہے. ایک ہے کہ آرام سے بولے اور صرف بڑے میٹھے لہجے میں بول لے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی بھی نہیں سکھائی, یہ بھی ہمیں سکھانا پڑے گا. یعنی کہ تمہاری ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں. بڑے آرام سے کہا لیکن تن بدن میں آگ لگا دی بہو. اور آج کل جو مارکیٹ میں بہویں آ رہی ہیں وہ پھر اس جو ریپلائی دیتی ہیں نا وہ تو ایسی آگ لگتی ہے کہ الامان والحفیظ. وہ پہلے زمانے میں نیک شریف شرفا بہویں ہوتی تھیں, وہ بیچاری ڈپریشن کی مریض بن کے مر جاتی تھی ایک دن ساسوں کے تانوں سے. آج کل وہ اینٹ کا جواب کس سے دیا, اماں ابا کو نہیں مان رہی, وہ ساس کو کہاں سے مانے گی. خیر, تو ایسا ریپلائی ہوتا ہے. تو یہ ہے ماحول بنانا. آپ گھر کا ماحول کیا کر رہے ہو, خراب. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, دیکھو کچھ مولانا لوگ ممبر پہ بلا وجہ چیخ رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ. ایک تو بعض موقع پہ جذباتی ہو کے جوشیلی تقریر وہ تو بنتی ہے ٹھیک, بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں آرام سے بھی کہے جا سکتے ہیں لیکن وہ بلا وجہ ممبر پہ 2-2 فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں, ہا ہو ہی ہا, اور ہر بات کو مناظرے کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہر بات پہ مناظرے کا چیلنج, یہ میرے سامنے بیٹھ جائے میں یہ کر دوں گا. تو ان کو سننے والے اسی طرح کے بدتمیز بن جاتے ہیں. ان کو سننے والے بولو ہر بات کو لائٹ موڈ میں لینے کے بجائے وہ ہر بات کو میں جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں, ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے, اور ایک آرام سے ایک بات کو لیا جا سکتا ہے اس کے بجائے جیسا آپ کا مینٹور ہوگا نا, آپ جس کی تقریریں سنتے ہو, جس کو زیادہ تر دیکھتے اور سنتے ہو, آپ کا مائنڈ بالکل ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہو تھوڑے دنوں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست تھی اور بات کرتے تھے تو ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. نصیحت کا انداز انتہائی میٹھا, کبھی آپ کو چیختے چلاتے نہیں دیکھا گیا. اسی وجہ سے صحابہ کا ذہن بھی ایسا ہی بن گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی خطیب کو دیکھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ خطیب ممبر پہ بہت ہاتھ چلا رہے ہیں نا ایسے ایسے کر کے, تو ان صحابی نے فرمایا برباد ہو جائیں تیرے ہاتھ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا. پوری حدیث کا متن انشاءاللہ کبھی پڑھ کے سناؤں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مولاناؤں کو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے نصیحت الگ بات ہے, ماحول آپ کیا بنا رہے ہو. اگر بیٹا باپ کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس کی اولاد بھی باپ کے سامنے چیخے گی. اگر شوہر بیوی سے تمیز سے بات نہیں کر رہا, بہت سے میاں ایسے مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں آپ لوگ کے علاوہ, کہ وہ بات بیگم کو بہت محبت سے آرام سے اس کی عزت کے ساتھ اس کو بتائی جا سکتی تھی لیکن تمیز سے وہ بتاتے نہیں ہیں. تو جب آپ کے بیٹے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ابا ہماری اماں سے آج تک اس نے تمیز سے بات نہیں کی ہے, ہمیشہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, اس کو باندی بنا کے رکھا ہے, تو ایسے خاندان میں جب بھی بہو آئے گی تو وہ بھی لونڈیوں اور باندیوں کی طرح ہی رہے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے وہ کیسے رہے گی, لونڈیوں اور باندیوں کی طرح ہی رہے گی. میں نے ہر طرح کے خاندان بہت گھوما ہوں, اور آج سے نہیں شروع سے ہی ایسے میں نے خاندان دیکھے ہیں جہاں سب سے پہلے تو میرے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ اپنی زوجہ سے بات کیسے کرتے تھے. مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, گھر والے کہیں گے آپ تو نہیں کرتے ایسے, بات تو اچھی کرنی چاہیے نا, والے ہم عمل کریں نہ کریں, کیا خیال ہے بھائی. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کا طلبہ سے بات چیت کرنے کا اسٹائل کیا تھا. میرے شیخ ٹھیٹھ مولوی تھے. پہلی بات یہ, ٹھیٹھ کیا تھے, مولوی. اسکول میں نہیں پڑھے تھے نہ کالج میں, یعنی باہر کا اثر بالکل نہیں لیا. عام طور پہ مشہور یہ ہے مولویوں کے بارے میں کہ بدتمیز ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, مشہور یہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اوریجنل مولوی دیکھے ہی نہیں ہوتے. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گئے, وہ تو ٹھیٹھ مولانا. کیا تھے وہ, ساری زندگی مدرسوں میں گزری ان کی, اسکول کالج نہیں دیکھا انہوں نے, علماء صلحاء کی صحبت میں. لیکن ہم نے ان کے بات چیت کا جب اسٹائل دیکھا,
ہم نے کہا یہ کیا ہے, ایسے بھی بات ہوتی ہے؟ حضرت نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی یہ کہا ہو کہ یہ گلاس لے جاؤ, یہ گلاس اٹھا کے لے جائیے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے؟ طلبہ سے بات ہو رہی ہے جو شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. آئیے, حالانکہ حضرت تھے پنجابی, ٹھیٹ پنجابی. نہیں آئی سمجھ میں؟ لدھیانہ کے پنجابی تھے, صحیح ہے نا. حضرت کی جو مدر لینگویج تھی وہ کیا تھی؟ پنجابی. بات چیت کا اسٹائل دیکھو, جب طلبہ سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے. حضرت فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں سے, اپنی اہلیہ سے بھی ایسے بات کرتا ہوں. اور حضرت نے یہ تحریر لکھی ہے, اپنی سوانے میں خود لکھوایا یہ, کہ میں نے اپنی زوجہ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا بنا دو. یہ الفاظ بولو نیا, کھانا بنا دو کہتے ہیں, اس سے نوکروں والی اسمیل آتی ہے اس جملے سے. نوکروں کو کہا جاتا ہے یہ کر دو وہ کر دو. بیوی نوکر نہیں ہے, شریک حیات ہے. آپ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں کہیں, گرمی پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے. حضرت فرماتے تھے بیوی لونڈی یا نوکر نہیں ہے, وہ شریک حیات ہے. تو حضرت فرماتے تھے گھر کے کام تو بیوی نہیں کرنے ہیں نا, باہر کے کام مرد کے ذمے, گھر کے کام کس کے ذمے؟ عورت کے ذمے. تو حضرت فرماتے تھے میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں, گھر والوں سے کہتا ہوں کھانا رکھوا دیں. حالانکہ رکھنا انہوں نہیں ہے, کھانا رکھوا دیں. یعنی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا کوئی اور رکھے, وہ تو رکھنا آپ نہیں ہے, لیکن یہ آرڈر والا جملہ کہ آپ رکھ دو, آپ کھانا اٹھا لو, آپ برتن یہ کر دو, نہ رکھوا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور حضرت فرماتے تھے وہ لوگ انتہائی درجے کے بے غیرت ہیں. یہ الفاظ تو میں بہت دفعہ سنے ہیں, کہ جو اپنی بیوی سے پاؤں دبواتے ہیں یا جوتے پالش کرواتے ہیں. اور یہ بات حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے, جو اپنی بیوی سے بولو اپنے پاؤں دبواتے ہیں یا اپنے جوتے پالش کرواتے ہیں. اس میں میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں, آپ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں. یہ جب ہے جب نوکروں کی طرح اس کو آرڈر دیا جائے. اگر آپ کی بیوی محبت میں آپ کے پاؤں دبا دے, محبت میں آپ کے جوتے پالش کر دے, تو محبت کا وہ ایک الگ دنیا ہے. یہاں ان لوگوں پہ رد ہو رہا ہے جو آرڈر دے کے بیویوں سے یہ کام کرواتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت کا مزاج تو یہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ حضرت کی اہلیہ اگر محبت میں بھی حضرت کے جوتے صاف کریں تو حضرت یہ کام نہیں کرنے دیں گے. حضرت کو اس سے گھن آتی تھی اس کام سے. تو جب آدمی ایسے خاندانی لوگوں میں بیٹھے گا, کیوں حضرت کا کلچر یہی تھا, باپ دادا سے چلا آ رہا تھا یہ, تو تمیز سے بات کرنا. ایک دن کیا ہوا, کسی استاذ نے ایک طالب علم کو کہہ دیا کہ چپل الٹے کر کے, بالکل یہ والی سائڈ نہیں, سر پہ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت کو بہت غصہ آیا کہ ایسی توہین آمیز سزا کے جوتے سر پہ رکھوا لیے. طالب علم ہے, وہ قابل احترام ہے, علم سیکھ رہا ہے, انسانیت بھی ہے, یہ سزا ٹھیک نہیں ہے, بالکل یہ نہیں چلے گی بالکل. تو اب بتاؤ جو ماحول بنے گا, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اتنا نیک بن گیا میں نہیں کہہ رہا, لیکن اثر تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کیا خیال ہے, اثر تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا انسان؟ اور اگر ایسے لوگوں میں بیٹھے گا جو بات ہی نہیں تمیز سے کرتے, ادھر آؤ کیا کر رہا ہے. بعض جگہ طلبہ کے ساتھ یہ سلوک, ادھر آؤ پڑا ایک لگایا, پانی اٹھا, تیرے باپ کے نوکر لگے ہوئے یہاں پہ, پانی رکھ کے چلا گیا ہیں. اور آسان مثال لے لو یار, ہمارے یہاں جب گاڑی چلاتے ہیں پوپ پوپ, دیکھا ہے نا آپ نے, ہر وقت ہارن پہ بٹن پہ ہاتھ ہوتا ہے بلا وجہ. ارے آگے سگنل بند ہے, وہ تیرے سے آگے جو گاڑی والا کھڑا ہے وہ کیسے چلے گا؟ کم وقت تجھے نظر آ رہا ہے سگنل بند ہے, پھر کیوں پوپ پوپ پیچھے سے دبایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب پاگل ہے نا, بد اخلاق ہے. دیکھو چیخا صرف منہ سے نہیں جاتا, باجوں سے بھی چیخا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ڈھپن ڈھپ بجانا شروع کر دو, اس کا مطلب چیخ رہے ہو آپ. یہ میں نے یہاں بہت دیکھا ہے. آگے جگہ نہیں ہے, رش ہے, تجھے بھی پیچھے والے کو نظر بھی آ رہا ہے, پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ پوپ پوپ بس بجایا جا رہا ہوگا, بجایا جا رہا. کیوں بجا رہا ہے؟ بس احتیاطاً, تاکہ جگہ جیسے ہی ملے آپ نکل جاؤ. بھائی تھوڑی دیر صبر کر لے, چپ کر کے بیٹھ جا. پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا ہے, ابھی اس سے پیسے کلیکٹ کر رہا ہے, پیچھے سے کیا کرے گا؟ پوپ پوپ بجانا شروع کر دے گا. آپ باہر ملکوں میں جاؤ, اس حرکت کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. چپ کر کے کھڑا ہو جا نا, ہم بھی تو کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھی تو کھڑے ہوئے, چپ کر کے کھڑا ہو جا بھائی. تو کیا ضرورت ہے تیرے کو بار بار ہارن بجانے کی؟ اور میں نے تو اتنی مثالیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آبزرو کر رہا ہوتا ہوں, جہازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو ایئر ہوسٹس نے اعلان کر دیا نیچے اتر جائیں, کیا خیال ہے؟ اعلان ہوتا ہے نا, نیچے اتر. تمیز. پڑھے لکھے لوگ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے, اپنا سامان اتاریں گے, کھڑے ہو جائیں کہ بھائی جب آگے جگہ بنے گی, کسی کو بھی یہاں رہنے کا شوق نہیں ہے, کوئی بھی اپنی خوشی سے یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ اب مجھے جہاز اچھا لگ رہا ہے میں یہی رہوں گا, سب کو جانا ہے. تو شریف تربیت یافتہ آدمی ہوگا, اپنے جذبات پہ قابو ہوگے اس کے, آرام سے بیٹھا ہو, ایسے ریلیکس, کوئی چہرے پہ ٹینشن نہیں ہوگی اس کے, کوئی پسینہ نہیں نکل رہا, کوئی غصہ یوں نہیں دیکھ رہا ایسے ایسے کر کے کہ کب آگے جگہ ملے تو میں نکلوں. وہ آرام سے بیٹھا ہو, گپ شپ بھی لگا رہا ہوگا, اور بھائی سناؤ کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک,
جیسے جیسے لوگ چلنا شروع ہوں گے چلتا رہے گا. لیکن جو بد تہذیبی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے, بلکہ سفر بھی کیا, اب یہ نہیں بتاؤں گا کون ہے وہ کیا کرتے ہیں, چلو بھائی آگے چلو نا, چلو بھائی یار آرام سے بیٹھ جاؤ, یہ ان کو شوق تھوڑی ہے جہاز میں کھڑے رہنے کا, چلو نا. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو لائن میں بلا وجہ پش کرنا شروع کرتے ہیں, چل بھائی کیا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور دوسروں کو بھی, یہ شادی ہو جائے نا تو بیگم کو ڈپریشن کا لازمی مریض بنائے گا یہ آدمی. ایسے ہی لوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ ہر جگہ یہ یہی کرے گا, یہ ہر جگہ اس کی طبیعت میں سکون نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی اماں توے پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور پیدا ہوتے ہی اس کو بھی گرم گرم توے پہ بٹھا دیا تھا. اب یہ گرم توے پہ بیٹھنے کا عادی ہے, لہذا جیسے گرم توے پہ انسان ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, ہلتا رہے گا ساری زندگی. یہ کیا کرے گا؟ ہلتا رہے گا. اس کی طبیعت میں چین اور سکون بولو نہیں, آرام سے نہیں بیٹھے گا. اب یہ کہیں ہمارے ایک دوست تھے, ان کو نہیں پتا چلے گا ان کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, تو غیبت ہے ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں چل رہا. مجھے یاد ہے ایک دن مجھے اپنے گھر لے کر گئے چائے پلانے کے لیے, یہ بھی 99-2000 کا واقعہ ہوگا میرا خیال. اپنے گھر لے گئے, مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے گھر میں بیگم سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں, اور 1-2 بیویوں کو ان کی طلاق بھی ہو چکی ہے, طلاق کے بعد پھر شادی کی, پھر طلاق کے بعد پھر شادی کی, اس طرح سے چل رہا تھا سیٹ اپ. خیر وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, میں نہیں گھسا اس معاملے میں. کیا ہوا کہ جی مجھے لے گئے کہ چلیں آپ کو گھر بیٹھتے ہیں, ذرا چائے پیتے, کچھ کام ہے تھوڑا سا. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھر میں انہوں نے دروازہ ناک کیا, سمجھ میں آ رہی ہے, فلیٹ تھا ان کا دروازہ, کیا کیا, ٹک ٹک ٹک, ایک دفعہ ناک کیا, اس کے بعد دھاپ 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 کوٹنا شروع کر دیا, کھولو دروازہ, چیخنا. میں نے کہا یہ بندہ کیا ہے, بولو ادھر سے کیا ہے. باہر ان کی بیگم نے آگے دروازہ کھولا اور پھر ڈانٹا, یہ گھنٹے سے کھڑا ہوا یہاں. اس نے کہا بھائی آ رہی تھی, واش روم میں تھی, فلانی تھی, وغیرہ وغیرہ, 20 مسئلے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ جو طلاقیں اس کو ہوئی ہیں نا, آج مجھے وجہ سمجھ میں, یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, توے پہ. اب یہ کبھی بھی توے سے نہ اترے گا, اور توے پر یہ کیا کرے گا, اچھلتا رہے گا. توے پہ بیٹھا وہ کبھی تمیز سے بات کرے گا, وہ تو غصے میں رہے گا ہر وقت. تو ایسا ایگریسو آدمی, ہر وقت بھنایا ہوا, ہر وقت ذرا سی بات پہ 2 فٹ اچھلنے والا, چیخنے والا, چلانے والا. آج کل ڈراموں فلموں میں یہی سکھایا جا رہا ہے. اٹھا کے پلیٹ توڑ دی, ہاں نکل جا یہاں سے, چماٹ مار دیا رکھ کے. تو جو یہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے وہ کیا بنیں گے؟ دیکھو ڈراموں میں جان پیدا کرنے کے لیے چیخنا چلانا ان کا ایک حصہ ہے. پورا ڈرامہ تمیز سے گزرا جائے تو وہ ڈرامہ تھوڑی ہے, وہ تو ریئل لائف ہو گئی نا بھائی, وہ تو ریئل ہو گئی. تو ایکشن بازیاں, چیخنا چلانا اور ایکشن مارنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا اور چھچور پنا, یہ سب ڈراموں کا, فلموں کا حصہ ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑیں گے وہ یا تو چھچورے بن جائیں گے, سنجیدگی ختم ہو جائے گی, کھڑے کھڑے ہل رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کھڑے کھڑے کیا ہوتے ہیں, ہل رہے ہوتے ہیں. اور یا وہ غصے کے تیز ہو جائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, خودکشیاں کریں گے, اپنے آپ کو غموں میں ماریں گے, پھوڑیں گے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ معشوقہ بھاگ گئی تو عاشق نے خودکشی کر لی, عاشق نے سر جا کے دیوار پہ مار دیا, عاشق پاگل ہو گیا اور یہ ہو گیا, بچہ مر گیا تو ماں نے جو ہے نا سر نوچنا شروع کر دیا اور چیخ رہی ہے. یہی ڈراموں فلموں کی کہانیاں ہیں. تو جو یہ دیکھے گا ریئل لائف میں بھی کیا کرے گا, وہ یہی کچھ کرے گا. تو یہ کوئی کامیاب زندگی کی علامت. ڈرامہ تو اس کا اینڈ تو رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیسے ختم کرنا ہے اس نے اینڈنگ. جو ریئل لائف میں جب آپ یہ ڈرامے کرو گے تو اس کی اسٹارٹنگ آپ کے کنٹرول میں ہوگی, اینڈنگ قدرت کے کنٹرول میں ہے. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا وہ کیا ہوں گے, وہ نہیں ہوں گے کہ ہیرو ہیروئن کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا. وہ ایسے ہوں گے کہ ٹرین کے نیچے آ کے مرو گے کسی دن. سمجھتے نہیں ہے بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. جو نہیں پڑے گا رات کو کیسے سمجھے گا بات کو میرے بھائی. تو وہ وزیرستانی دوست کا میں قصہ سنا رہا تھا. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرے بچے کیا ہوتے جا رہے ہیں کراچی آنے کے بعد, بدتمیز. میں نے کہا اس میں کراچی کا قصور نہیں ہے, کراچی کی تہذیب تو پوری دنیا میں ونس اپون اے ٹائم مشہور تھی. ابھی بھی کراچی کے بڑے اچھے علاقے ہیں, جا کے رہو تمیز ملے گی آپ. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے اور کالجز نے کلچر تباہ اور برباد کیا ہے. کیونکہ یونیورسٹیوں میں تعلیم تو ہم گوروں سے لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ کلچر بھی کس سے لے رہے ہیں, انگریزوں سے لے رہے ہیں. ان بیچاروں کا اپنا ہی کلچر نہیں ہے تو ہمارا, ان کا تو ہے ہی نہیں کلچر. اب بتاؤ مجھے, ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں جو بچوں کی نفسیات پہ ماسٹرز کرتے ہیں وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, وہاں سے. حالانکہ ان کے یہاں بچے ہیں ہی نہیں. یعنی وہ قوم ان کو بچے پالنا سکھا رہی ہے جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو مجھ سے سیکھنا چاہیے جس کے بچے ہوں, میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی, یا ان سے سیکھنا چاہیے جن کے ہوں بچے ہی نہیں ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت. یہ پاگل پنا ہے یا نہیں ہے یار,
ایک ہے موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں یوٹیوب پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتا رہے تھے, کچھ صحیح کچھ بہت سی غلط باتیں بھی کر رہے تھے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھو آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ نے کیا کیا ان کا, آپ تو بتاؤ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا. آپ کا اپنا بھی ایک آدھ ہوگا. کچھ خواتین سمجھا رہی ہوتی ہیں ایکچولی بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے ٹھش پھش اس طرح انگلش میں جام ہو. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ایک ہے, دوسرا 6 سال کے بعد ہوا ہے. آپ تو سب سے بڑی ظالم ہو, اپنے بچے کو بہن بھائی سے محروم کر دیا آپ نے. بچے کے لیے کھلونے بہت ضروری ہیں یا نہیں ہیں بتاؤ. ساری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے لیے کھلونے ضروری ہیں. بچے کو آپ کھلونا خرید کے نہیں دیں تو وہ مٹی کے کھلونے بنائے گا, ریت میں گھروندے بنائے گا. ہم بنایا کرتے تھے, ابا کبھی کھلونا لا کے دیتے, کھیلتے, نہیں لا کے دیتے تو مٹی چکنی مٹی کو ہم اس سے گاڑیاں بناتے, اور گاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹینی نانا لگاتے. اس کا ایمبولینس کے اوپر وہ ہوتا ہے نا الارم, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. بچوں نے, ہمارے کزن تھے, بہن بھائی تھے, سب بہت کھیلتے تھے, اللہ کا شکر ہے. تو اس کے اوپر ہم وہ چپکاتے تھے, اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ ٹینی نانا. پھر گاڑیوں کی ٹکر مارتے تھے آپس میں نا, تو اس سے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. تو ابھی تک ہمیں وہ لفظ یاد رہ گیا, میری گاڑی کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا ہے. ٹینی نانا وہ نہیں ہوتا, ٹینی نانا نہیں, یہ اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. میرے کزنوں کو پتا ہے, ابھی بھی اگر سنیں گے تو ان کو اچھی طرح یاد ہوگا. بہت کھیل اللہ کا شکر ہے, ہم نے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارے قریب العمر بہنیں بھی تھیں, بھائی بھی تھے, کزن بھی تھے, پھر گلی محلے کے دوست احباب بھی تھے. تو بچے کے لیے جب جہاں ڈیزاسٹر آتے ہیں, کچھ اس طرح کے سیلاب آ گیا, زلزلہ, جو بچے خوف کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ان کو کیا دو؟ کھلونے دو. اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, ان کو دو تاکہ ان کا مائنڈ ادھر جائے. آپ کو پتا ہے بچے کے لیے سب سے بہترین کھلونا کیا ہے؟ سب سے بہترین کھلونا بچہ ہے, دوسرا بچہ. وہ کھلونے سے بھی حقیقت میں جب ہی کھیلتا ہے جب اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی پارٹنر موجود ہو. اس کو تو محروم کر دیا. 6 سال 8 سال کے وقفے ہیں, ایک اتنا بڑا ہو گیا اور دوسرا اس کی لیول ہی کا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 2 بچے پالنا آسان ہے, زیادہ بچے مشکل نہ ہے. زیادہ بچے پالنا آسان ہے, وہ خود ایک دوسرے کو پال لیتے ہیں. 1-2 بچے ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کے لاڈ پیار اٹھانے میں. میں نے دیکھا ہے پاگل ہوتے ہوئے لوگوں کو. ایک بچہ باپ کا سر پھوڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, ماں کا تباہ کرنے کے لیے. ہر وقت اسی میں لگی رہتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے وہ. میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں اس زوجہ کے ساتھ سفر آسان ہے, کیونکہ وہ سنبھال لیتے ہیں ایک دوسرے کو. جس میں کم ہے ان میں بچوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا, ورنہ ان کو سنبھالے گا کون؟ سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. ابھی تم لوگ بچے ہو, یہ باتیں تمہارے لیول سے تھوڑی سی ہے اوپر کی باتیں ہیں, چھوڑو. میں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. بچوں کے سامنے میں نے بڑوں کی باتیں شروع کر دی. افسوس ہوتا ہے مجھے یار, بچوں کے سامنے بڑوں. اور بھائی ہمارے نبی نے تو بتایا, بچہ ماں کے پیٹ میں مر بھی جائے نا, وہ دنیاوی لحاظ سے مرا ہے, آخرت میں تو آپ کی اولاد ہے. آخرت میں کیا ہے؟ سفارشی بنے گا, وہ آپ کی اولاد ہے, ضائع نہیں ہوتا. تو جو مر گیا وہ ضائع نہیں ہے, جو زندہ ہے وہ کہاں سے ضائع ہو گیا میرے بھائی؟ ہمارے لیے اصل آخرت ہے بھائی, یہ دنیا اصل نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے ہے یہ دنیا. خیر, تو وہ وزیرستانی بھائی کا میں قصہ مکمل کر کے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہمارے گھر کے بچے بولو اب تک بیچاروں کا پتہ نہیں کہ اللہ کرے اچھے بن گئے ہوں بچے, کیا حال ہو گیا ہو. تو میں نے کہا میرے بھائی یونیورسٹیوں میں زبان سے نہیں بتایا جا رہا, لیکن جو ماحول دیا جا رہا ہے, یہ نہیں کہ ٹیچر آپ کو یہ کہے